بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین پوچھ رہے ہیں کہ 22 رجب کے نیاز کے سلسلے میں کہ یہ نیاز کرنی چاہیے جو کنڈوں کی نیاز کے حساب سے مشہور ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس نیاز میں کیا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے ساتھ ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مومنین کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اب اس میں مختلف طعام ہوتے ہیں، کوئی چھولے کھلاتا ہے، کوئی مرغی، تو کوئی پلاؤ، تو کوئی بریانی، کوئی چیز معین نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کے گھر مہمان آتے ہیں، مومنین آتے ہیں، اور وہ سفرہ بچھاتا ہے اور وہ یہ نیاز کھاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ فی نفسہ امر، یہ نیاز کھلانا، یہ اطعام، یہ طعام، اور کسی مومن کو اپنے گھر بلا کے مہمان کو کھانا کھلانا، اس کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ خود امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قوت الاجسام الطعام وقوت الارواح الاطعام۔ دیکھیں آپ کی بدن کا جو قوت ہے، جو ضرورت ہے، جو غذا ہے، وہ کیا ہے؟ بلاخر وہ کھانا پینا ہے۔ لیکن اگر روح کی تقویت چاہتے ہیں، اگر انسان روحانی بلندی چاہتا ہے تو دوسروں کو کھانا کھلائے، اطعام۔ تو اس کی بڑی تاکید ہے روایات میں، حتیٰ کہ خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مومن کو سیر کرتا ہے، کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے لیے بیشت اس پر واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مومن کو، ایک مومن کو کھانا کھلاتا ہے قربتاً اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خداوند متعال ہی اس کو اجر دے سکتا ہے۔ نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، کوئی مقرب، کوئی بھی نہیں، اس کا اجر خداوند متعال کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ کئی روایات موجود ہیں جن روایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ مومن انسان مومن کو کھانا کھلائے اور اس کا عظیم اجر ہے۔ تو ایک بات تو ثابت ہے کہ یہ مومنین کو کھانا کھلانا مستحب امر ہے، اور اس امر کی بڑی تاکید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک روایت میں پڑھوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ انسان اس سے بہتر ہے جو در واقع 10 بندوں کو آزاد کرے، 10 حج کرے، لیکن ایک بندے کو، ایک مومن کو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے، اطعام کرتا ہے، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا روایات کئی ہیں جن روایات میں اطعام کا، مومنین کو کھانا کھلانے کا اجر بیان کیا گیا۔ اب رہی بات کہ 22 رجب کے حساب سے کہ یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ مثلا اس انداز سے ہو اور نیاز باہر نہیں جانی چاہیے، یہ بلاخر ہماری اپنی طرف سے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے معین کی ہوئی ہیں کہ بلاخر جیسے کوئی انسان مجلس کرواتا ہے، کوئی محفل کرواتا ہے، وہ اپنی طرف سے کہ خاص مثلا مومنین کو بلاتا ہے اپنے گھر، اور وہ مومنین آتے ہیں اور در واقع اس کے گھر وہ نیاز کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ قرار دینا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آپ نیاز کو باہر نہ لے جائیں، اور مثلا اس میں 22 کنڈے ہوں یا مثلا 22 پلیٹیں ہوں، اس انداز سے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ مثلا آپ اس انداز سے کریں۔ ہاں باقی آپ جتنے مومنین کو کھانا کھلائیں، ایک مومن کا اتنا اجر ہے، تو کئی مومنین کو جو انسان اطعام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور یہ نیاز کھلاتے ہیں، اس کا عظیم اجر ہے۔ اور انسان ان محفلوں میں خاص کر کے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا حدیث قصہ پڑھتا ہے، دعائے توسل پڑھتا ہے، اور گھر میں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، حدیث قصہ کی تلاوت ہو، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو، صلوات کا ذکر ہو، اس گھر پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس گھر والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ مہمان جب جاتے ہیں، ان گھر والوں کی، ان میزبانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس اطعام کا، اب 22 رجب ہوں، 27 رجب ہوں، یا کوئی بھی دن ہو، اب مومنین 22 رجب کو اگر نیاز کرتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، فقط اس نیت کے ساتھ کہ مومنین کو بلا رہا ہوں، خداوند متعال اس کا اجر دے گا۔ لہذا کوئی اس کے بارے میں کوئی اور لفظ یا کوئی جو دوسری باتیں کی جاتی ہیں،
ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ مومنین کو رضا الہی اور رضا معصومین کی خاطر میں جو کھانا کھلاتا ہوں اس کا اجر خداوند متعال دیتا ہے، اور اس گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عزت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔